جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے 2023 کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بدترین سال ڈکلیئر کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ عالمی تنظیم HRW نے 2023 کو گزشتہ سال جو گزرا ہے اس کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا بدترین سال ڈکلیئر کیا ہے، ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس، جس کے میرے مطابق، میرے خیال میں جس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، جو اب کیس نہیں رہا، دو وجہ سے میں اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ القادر ٹرسٹ کیس عمران خان اور بشرا بی بی مرکزی ملزم ہیں، اور ان میں باقیوں میں فرا گجر، ریاض ملک صاحب، علی ریاض ملک ان کے بیٹے، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت 7 افراد ملزم ہیں۔ مرکزی ملزم عمران خان اور بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ فرا گجر، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک۔ اس کیس کے غبارے سے ہوا کیسے نکلی کہ یہ دو جو بنیادوں پر کیس کھڑا تھا کہ ریاض ملک صاحب کی ایک جو کالا دھن پکڑا گیا تھا انگلینڈ میں، اور وہ کالا دھن ادھر سے غریب عوام کا تھا، مطلب حکومت پاکستان کا تھا اور غریب عوام کا تھا، اس قوم کا پیسہ تھا جو ریاض ملک صاحب یہاں سے لوٹ کے لے گئے انگلینڈ، تو وہ پاکستان کا پیسہ تھا۔ اور جب واپس وہ آیا، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے جب وہ پیسہ واپس بھجوایا، پہلے فریز کیے اکاؤنٹس، پھر واپس بھجوائے، تو وہ عمران خان نے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان دور میں اس کو سپریم کورٹ میں جو ریاض ملک کو جرمانہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ حکومت پاکستان کے خزانے میں پیسہ آتا، یہ اس میں ایڈجسٹ کر دیا عمران خان نے اور عمران خان کی حکومت نے ریاض ملک صاحب کے جرمانے میں ریاض ملک کی خواہش پر۔ اب اس میں ایک تو یہ پیسہ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسن نواز کا ون ہائیڈ پارک، جو غالباً اگر اس کو 15 ملین پاؤنڈ کا تھا، تو اس کو مبینہ طور پر زبردستی، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی، یعنی اس کی ریاض ملک صاحب کو یہ 40 ملین پاؤنڈ یعنی ڈبل قیمت پہ یہ ریاض ملک صاحب کو مجبور کیا گیا کہ یہ خریدیں۔ یہ اس پیسے کی بنیاد تھی۔ ون ہائیڈ پارک حسن نواز کی ایک جائیداد تھی لندن میں، جو 2 روپے کی تھی، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، تو 5 روپے میں ریاض ملک صاحب کو مجبور کیا گیا خریدیں۔ یہ 5 روپیہ، جب 2 روپے کی چیز 5 روپے میں خریدی، تو اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی ان کی جاگی، اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک گھر ہے، ایک ون ہائیڈ پارک، ایک جائیداد ہے جو 2 روپے کی، ایک بندہ آتا ہے وہ 5 کی خرید رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنی کی مارکیٹ سے زیادہ وہاں ظاہر ہے، وہاں قانون ہے، وہ مہذب معاشرے ہیں، قانون ہیں، وہاں ادارے ہیں، تو اس پر تحقیقات شروع کی، تو اس پیسے کی منی ٹریل نہیں دے سکے ریاض ملک صاحب اور ان کے فیملی کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، یہاں تک کیسے پہنچا، تو وہ پیسہ انہوں نے فریز کیا۔ وہ پھر مسلم لیگ نون نے کمپین چلائی کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، وہ بھول گئے نون والے، حسن نواز کی ون ہائیڈ پارک کی بات نہیں کرتے کہ وہ پیسہ حسن نواز نے کہاں سے کمایا، وہ خریدا کہاں سے پیسہ۔ وہ نیب میں انکوائری بھی چل رہی تھی، یعنی وہ ڈیلی میل نے نواز شریف صاحب کو 23 جائیدادوں والا پینٹ ہاؤس بحری قزاق ڈکلیئر کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف آپ ہرجانہ کریں، نہیں کیا، مناسب وقت پر کریں گے، مناسب وقت نہیں آیا۔ نواز شریف ہاؤس آف شریف تو ایون فیلڈ کی نہیں منی ٹریل دے سکے، لیکن ون ہائیڈ پارک کی مسلم لیگ نون والے بات نہیں کرتے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا حسن نواز کے پاس جو اس نے خریدا وہ ون ہائیڈ پارک، اور پھر وہ کیس ملک ریاض صاحب نے 2 روپے کی چیز
₹10 ₹5 بھی میں تھوڑا بتاتا ہوں, ₹10 میں کیسے خریدی, اور پھر اس پر نیشنل کرائم ایجنسی کی جاگی, اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ اس نے نظر رکھی, اور پھر وہ پیسہ فریز ہوا, پھر وہ پیسہ واپس پاکستان آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, جو ریاض ملک صاحب کو جرمانہ کے اس میں ایڈجسٹ ہوا, تو کہا گیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, غریب عوام کا پیسہ تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے غریب عوام کا پیسہ لٹ کے لندن لے گئے, وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے تڑپتے ہیں کہ ہائے ریاض ملک صاحب نے, عمران خان نے کیا ظلم کر دیا. تو اس پر القادر ٹرسٹ کیس بنا عمران خان, بشرا بی بی, زلفی باری, شہزاد اکبر, ریاض ملک اور علی ریاض ملک پہ ریفرنس دائر ہوا. نیب صاحب بہادر نے ریفرنس دائر کیا. اب اس کا سپریم کورٹ میں المیزان بینک ہے یو اے ای کا, اس نے ایک جواب جمع کرایا نیشنل کرائم ایجنسی کے مدد سے. کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے, لیکن چل رہا ہے, لیکن میری نظر میں کیوں یہ کیس ختم ہو گیا, ایک کہ اس کا جو جواب جمع کروایا اس میں بتایا گیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا, نہ یہ غریب عوام کا پیسہ تھا, یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, اور یہ واپس حکومت پاکستان کو نہیں آنا تھا, نہ سرکاری خزانے میں جمع ہونا تھا. یہ ملک ریاض کو آپشن دی کہ آپ یہ پیسہ لے جائیں. خیر وہ لائے اور سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کی, اور اگر یہ حکومت پاکستان کا پیسہ بھی مان لیا جائے تو اب سپریم کورٹ نے وہ پیسہ واپس کر دیا ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا تھا نا. وہ سپریم کورٹ کے فائز سکائی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کروایا, یہ واپس کیا. انہوں نے آدھے سے زیادہ پیسہ وفاق کو واپس کیا ہے, یعنی مرکز حکومت کو, اور دوسرا پیسہ سندھ اور مرکز میں ڈیوائیڈ کر دیا, اور پہلی قسط سندھ کو مل بھی چکی ہے. تو اس لیے اس کے مین یہی جھگڑا تھا نا, کہ ایک پیسہ تھا جو لوٹا ہوا تھا, جو لندن گیا, واپس ہوا سرکاری خزانے میں آنا چاہیے تھا, وہ سپریم کورٹ کے خزانے میں کیوں آ گیا, تو وہ تو اب آ گیا, سپریم کورٹ نے اٹھا کے واپس کر دیا. لیکن اس کے باوجود القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے, اور اس میں ملک ریاض صاحب جو بتانا چاہ رہا ہوں, ان کے بیٹے علی ریاض ملک پر عمران خان, بشرا بی بی, زلفی بخاری, فرا گجر اور سمیت پہلے ریفرنس بنا, اور پھر نوٹس جاری ہوئے, پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, پھر اب علی ریاض ملک اور ریاض ملک جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. اور اب جو میں آپ کو بتانے لگا, ان کی جائیدادیں اور اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں, فریز کر لیے گئے ہیں. 1 دسمبر 2023 کو ریفرنس دائر ہوا, 4 دسمبر سماعت کے لیے ریفرنس مقرر ہوا, 7 دسمبر کو اشتہاری پن کی کارروائی ہوئی, 8 دسمبر اشتہاریوں کے اشتہار جاری ہوئے, اور 6 جنوری دائمی وارنٹ اور جائیدادوں کی تفصیلات عدالتوں میں. اور اب ریاض ملک صاحب اور علی ریاض ملک کے جو جائیدادیں ہیں, جن میں بیریا ٹاؤن کی جائیدادیں ہیں, جن میں کمرشل جائیدادیں ہیں, جن میں گھر ہیں, جن میں گاڑیاں ہیں, جن میں وہ ساری کی ساری فریز کر دی گئی ہیں, منجمد کر دی گئی ہیں. حکومت پاکستان نے یعنی منجمد کر دی ہیں کہ آپ اشتہاری ہیں, آپ واپس آئیں, کیس کو سامنا کریں, ورنہ آپ کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ انہوں نے منجمد کر دی. اب ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں, بل گیٹس امریکہ میں ان کے شیئرز نیچے کمپنیوں کے, مائکروسافٹ کیا ہے, تو اس وقت اوباما تھے غالباً صدر. تو جب بل گیٹ کی کمپنی نیچے جا رہی تھی تو ایک دن بل گیٹ نے اوباما کو بلایا اپنے ڈنر پہ, اور شام کو ڈنر کے بعد وہ آئے وائٹ ہاؤس میں, اور لائیو انہوں نے کہا کہ بل گیٹ کا مطلب ہے امریکہ, اور امریکہ کا دوسرا نام ہے بل گیٹ. آئیں, یہ سرو کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, آئیں, ان کو ہم نے کامیاب کرنا ہے, ان کو نیچے نہیں جانے دینا. اور پھر بل گیٹ کے جو حصص تھے, کمپنی شیئرز تھے, یہ اوپر چلے گئے. زندہ قوموں میں ہمارے ہاں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو کوئی بندہ امیر ہو تو اس کا یہ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبری ہے, فراڈ ہے, اور ہوتا بھی ہے, 95% ہوتا بھی ہے, لیکن سب نہیں ہوتا. ملک ریاض صاحب اگر عمران خان کو جو پیسے عمران خان دور میں ان کے واپس آئے, اور وہ جو سرکاری خزانے میں جانے تھے سپریم کورٹ میں چلے گئے, اب وہ واپس آ گئے ہیں سرکاری خزانے میں, اس کے باوجود ان کو اشتہاری اور پھر اب ان کی جائیدادیں ضبط کر لیے ہیں. وہ آج کل دبئی میں ہیں. خیر سے میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کون سا ایسا پاکستان میں طبقہ ہے جس نے ملک ریاض صاحب سے نہیں کھایا؟ کوئی ایسے جیسے افسر دیکھ لیں, طاقتور حلقے دیکھ لیں, سیاستدان دیکھ لیں, صحافی دیکھ لیں, بزنس مین دیکھ لیں, تاجر دیکھ لیں. اور عمران خان دور میں تو ایک سنا جا رہا تھا کہ 8.5 ارب روپے
کھلائے گئے ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اسی طرح ہاؤس آف شریف، اسی طرح زرداری صاحب کی پارٹنرشپ اور جو باتیں ہوتی ہیں، تو آج وہ ایک تو اس وجہ سے ہیں، اگر تو ان کو اشتہاری پن، میں اب بتانا یہ چاہتا، اگر اشتہاری ان کو کیا گیا، ان کی جائیدادیں کی گئی ہیں، تو ساتھ حسن نواز سے بھی تو پوچھا جائے کہ ان کے پاس ہائیڈ پارک کہاں سے آئی، اور دوسرا اگر ان کو وہ کیا گیا ہے تو پھر ساری تفتیش کی جائے کہ کن کن لوگوں نے ان سے کیا کیا کھایا اور کیا کیا فائدہ لیا۔ ایک خیر یہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ اب القادر ٹرسٹ کیس، القادر یونیورسٹی بھی موجود ہے، پیسہ بھی حکومت پاکستان کو مل گیا، لیکن ریفرنس جاری ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جو ہیومن رائٹس واچ ہے، اس نے 2023 پاکستان کے لیے بدترین سال قرار دیا ہے 75 سالہ تاریخ میں، اور یہ سیاسی طور پر بھی بدترین، معاشی طور پر بھی، آئینی عدالتی طور پر بھی، انسانی حقوق کے طور پر بھی، چادر چار دیواری کے تحفظ کے طور پر بھی، آزادی اظہار رائے کے طور پر بھی، اور سخت قوانین یعنی برطانوی دور کا بغاوت کا قانون بھی دوبارہ سے زندہ ہو گیا اس سال۔ تو ان تمام حوالوں سے عالمی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جو ہیومن رائٹس واچ ہے، HRW، اس نے 2023 کو پاکستان کے لیے بدترین سال قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سیاسی، معاشی، عدالتی اور آئینی بحرانوں میں گھرا رہا پاکستان، میڈیا سمیت میڈیا اور ہر سیاسی مخالف کے خلاف شکنجہ کسا گیا۔ آغاز ہوا اس کا شہباز حکومت جب آئی، اس کے بعد سے کام شروع ہو گیا، اور یہ نگران حکومتوں تک ابھی بھی جاری ہے۔ آئین ٹوٹا، انتخابات نہیں ہوئے، لوگ حق رائے دہی سے محروم ہوئے، اور ہٹلر ٹائپ جو قوانین بنے، سپریم کورٹ کے فیصلے جو ایلیٹ کلاس نے، طبقہ اشرافیہ نے، سسلین مافین گاڈ فادروں نے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے، توہین پارلیمنٹ پہ بھی کا بل بھی بن گیا ہے، توہین الیکشن کمیشن پہ مقدمے بھی ہو گئے ہیں، توہین آصف زرداری، بلاول بھٹو توہین کے بھی مقدمے ہو گئے، اتنی قوانین ہیں۔ دہشت گردی کی نئی لہر جو ملک میں دوبارہ سے شروع ہوئی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، شہباز حکومت، PDM حکومت، اور اس کے بعد سے چل رہی ہے۔ IMF کا شکنجہ کسا، اور غریب 25 کروڑ والے ملک جو غریب ملک ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اربوں کے نئے ٹیکس لگ گئے ہیں۔ سلام متاثرین کے لیے کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وہ جنیوا ڈونر کانفرنس ہوئی تھی، بڑے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھی، بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو، شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو، آج ایک دوسرے کے خلاف دھڑا دھڑ بیان دے رہے ہیں، اور اس وقت جفیاں ڈال رہے تھے، آج ایک دوسرے سے کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ تو لیکن ڈونر کانفرنس، جنیوا ڈونر کانفرنس کا ککھ نہ ملا سلام متاثرین کو۔ صحافت کے لیے برا رہا، ارشد شریف قتل کیس کا کچھ نہ ہوا، عمران ریاض بدترین حالات سے گزرے، اللہ کا شکر ہے گھر واپس آ گئے۔ خواتین، بچوں پر تشدد، جنسی زیادتیاں، ہراسمنٹ زیادہ ہوئی پاکستان میں 2023 میں۔ 9 مئی ہوا، ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس کہتی ہے کہ 9 مئی ہوا، جو پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ 200 مقامات پر، یہ عمران خان کی گرفتاری پر کا رد عمل تھا، 200 مقامات جس میں آرمی کے باقی مقامات پر حملے ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، ایمبولینسوں تک کو جلا دیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اکثر 9 مئی کو سیاہ ترین اور شرمناک دن کہتا ہوں، اور 9/11 پاکستان کہتا ہوں۔ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، سیاست، صحافت، ہمارا سارا کچھ بدل گیا۔ اس ڈالر مضبوط ہوا اور روپیہ رسوا ہوا، عام آدمی کے غربت کی لکیر میں 1 کروڑ زیادہ لوگ چلے گئے، لیکن آخر میں، سال کے آخر میں، فوج اور آرمی چیف کی کوششوں سے 3 کام جو ہوئے، اس کے مثبت نتائج نکلے۔ ایک کہ جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، سمگلنگ، ڈالرز مافیا، چینی مافیا، اس سے مہنگائی کم بہتر ہوئی، ڈالر کمزور اور روپیہ بہتر ہوا، اور غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی مقیم ہیں، ان غیر ملکی تارکین وطن، ان کو نکالنے کا، اس سے جرائم میں کمی آئی، چیزیں کنٹرول میں آئیں، اور سرمایہ کاری کی جو کوششیں ہیں، اس سے تھوڑا سا اور امید پیدا ہوئی۔ جو یہ ابھی سے سرمایہ کاری کونسل بنی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل، اللہ کرے یہ تینوں کام منطقی انجام تک پہنچے۔ تو بہرحال 2023 بدترین سال کہا گیا ہے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں۔ دعا ہے کہ 2024 بہتر ہو، اور 2025 اس سے بھی بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔